کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے جا کے بولو کہ مجھے اور رزق نہیں چاہیے، میرا رزق بند کر دو، بہت ہو گیا۔ تو جانے لگے تو آگے ایک اور شخص ملا جس کے جسم پہ صرف ایک کپڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیں اور اللہ سے بولیں کچھ تو دے دے۔ تو جب وہ اللہ کے پاس گئے اور پہلے شخص کی عرضی پیش کی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رزق بند کر دے، تو اللہ نے جواب دیا کہ اس کو بولا میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں رزق بند کر دوں۔ اور اس دوسرے کو میسج دو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں رزق کشادہ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ واپس گئے اور اس شخص کو بولا کہ تم جو ہے نا رزق شکر ادا کرنا بند کر دو تو تمہارا رزق بند ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرا تو ایک ایک بال اللہ کی جو احسانات میں ڈوبا ہوا ہے، میں شکر کیسے ادا کرنا بند کر دوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے شخص کے پاس گئے اور کہا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو اس نے کہا کس چیز کا؟ اسے ایک کپڑے کا شکر ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک تیز ہوا چلی اور وہ کپڑا بھی اڑ گیا۔ واہ واہ واہ۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت۔ شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں۔ یہ ناچتے رہیں، یہ ہلے گلے کرتے رہیں، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہیں، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہیں، ہائے ہیلو کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، اور انہی ایکٹیویٹیز میں irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے۔ وہ اس کی پلاننگز بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے۔ ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں۔ تو بڑے گلے شکوے کرتا ہے کہ میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میری دل کی کنڈیشنز کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ چل تیرا یہ گلا شکوہ دور کرتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اپنے دل میں جو درد لے کر گھوم رہا ہے نا، میں اس درد سے بھی واقف ہوں۔ تیرے دل کی فکر، تیرے دل کا احساس، تیرے دل کے چھپے راز، تیرے دل کی کنڈیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے پتا ہے۔ اور صرف پتہ نہیں ہے